بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 جون اتوار کا دن سن 2023، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال صبح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں بفضل خدا ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے۔ صبح کا وقت، سہانا وقت، خوبصورت مارننگ، سو گڈ مارننگ، صبح بخیر، السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ خوش و خرم ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج میں نے بات تو کرنی تھی مجلس انتظامیہ کی، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی تاریخ میں جو ہمارا پہلا مین اور بڑا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے صبح کے پروگرام میں، تاریخ ہندوستان، اس میں ہم پہنچے ہوئے ہیں 1780 کی آس پاس، یعنی 18ویں صدی کے آخر میں، بہت نزدیک آ گئے ہیں، کچھ ہی صدیوں کے فاصلے پر رہ گئے ہیں جہاں ہم موجودہ دور میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ بات میں نے کرنی تھی مجلس انتظامیہ کی۔ 2 جنگوں کے بعد جو پہلے انڈیا کے، ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھا؟ وارن ہیسٹنگز، اور اسے مقرر کیا تھا تاج برطانیہ نے۔ 2 جنگیں لڑی، میں نے آپ کو بتایا تھا، نمبر 1 مرہٹوں کے ساتھ اور نمبر 2 حیدر علی کے ساتھ۔ 2 جنگوں میں اس کا کافی مالی اور جانی نقصان ہوا انگریز کا۔ پھر انہوں نے مجبوراً ایمرجنسی بیسس پہ، ارجنٹ بیسس پہ ایک مجلس بنائی جس کو نام دیا گیا مجلس انتظامیہ۔ اس کا مین آبجیکٹو، جو اہم بنیادی مقصد تھا، وہ ایکسٹرا ریونیو اکٹھا کرنا تھا، مطلب اضافی رقم مال اکٹھا کرنا تھا تاکہ خزانے میں اتنا کچھ آ جائے کہ اس 2 جنگوں کا لاس پورا ہو سکے۔ بہرحال اس پہ بات آج نہیں کر پاؤں گا، وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں نے آج مجھے کہا با یک زبان ہو کر کہ آپ نے سلطنت مغلیہ دور کا خاتمہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح دکھایا نہیں۔ کم از کم اس کے آخری اور 15ویں بادشاہ جس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا، اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں اور اس کے زوال کے اسباب بتا دیں۔ ناظرین، یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں اس ٹاپک سے ذاتی طور پر جان بوجھ کر میں پہلو تہی کرتے ہوئے کانشیسلی اس موڑ سے نظر چراتے ہوئے تاریخ کے نوراق سے کنی کترا کر گزرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ ہماری بڑی پیاری شاعرہ تھیں جن کا انتقال روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا، پروین شاکر۔ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے، وہ یہ کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ ناظرین، جب یہ کپڑا اٹھائیں گے نا تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ بہرحال تھے تو وہ مسلمان ہی نا، مغلیہ سلطنت، ان کے 15 کے 15 بادشاہ مسلمان تو تھے، ہماری اپنے دیندار لوگ تھے، ہمارے اللہ کو ماننے والے کلمہ گو اور ہمارے نبی کے پیروکار اور امتی کہلواتے تھے۔ اب جب ہم ان کا دیکھتے ہیں اخلاقی اور معاشرتی گراوٹ، ان کا زوال، ان کی تباہی، ان کی پستی کی وجوہات، ایک بات ناظرین یاد رکھیں، یہ جو اخلاقی پستی، زوال اور گراوٹ ہوتی ہے نا، اخلاقی اور معاشرتی، یہ ایک دن میں نہیں آتی، اس کے پیچھے صدیوں کا سفر کار فرما ہوتا ہے۔ وہ پروین شاکر کا شعر ہے نا کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ رسوائی کی بات ہے، ہمارے اپنے لیے باعث شرمندگی بنے گا جب ہم سچ بولیں گے، حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، سچ سننا اور سچ دیکھنا پسند کریں گے۔ بہت کم لوگوں میں یہ حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے کہ سچ سنتے بھی ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ روشنی، لائٹ نہ ڈالی جائے، اس کو پتلی گلی سے نکل لو، اس کو اوورٹیک کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ
ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं जी। ताड़ने वालों ने ताड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि जी जा किथे रहे हो, ऐथे सानू दस के जाओ कि बहादुर शाह जफर नाल की होया। तो ठीक है जनाब अली, छोड़ दिया मैंने आज का टॉपिक तारीख़ हिंदुस्तान। आज सिर्फ आपसे बात होगी, बातें होंगी, दुख की, सुख की। वो कहते हैं ना कि आप बुलबुल मिल के करें आहोजारियाँ, मिल के आहो नोहा के नानी करते कि ये मुसलमानों का हाल था 18वीं सदी के आखिर में। ये वो मुसलमान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी, और ख़ास तौर पर 300 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला मुगलिया ख़ानदान, और इसका आखिरी चश्मो चराज पर 15वां बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिस कसम पुरसी के आलम में मरा, जिस तरीके से इसको ज़लील व रुसवा होना पड़ा, जिस तरीके से इसको नीचा दिखाया गया, जिस तरीके से इसको आसमान से उठाकर ज़मीन पे पटका गया, मैं समझता हूँ कि इसकी अपने अल्लाह के किसी अजाब की निशानी से ज़्यादा इसके अपने शामत आमाल का हाथ ज़्यादा था। अब आज मैं कुछ सच्ची बातें करूँगा आपके साथ, कुछ खरी बातें, कुछ हकीकी बातें, लेकिन इसके साथ मैं ये भी उम्मीद रखूँगा कि आप इन बातों में से अगर कहीं से कोई आपको लगे गुस्ताखी का पहलू, तो फिर उसे सरफ़े नज़र करते हुए मुझे पेशगी माफ़ी का हकदार करार देंगे। इस तवक्को के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन, हम थे तो मुसलमान ही न, और हैं भी मुसलमान ही। अब आप सब लोगों की, मेरे दोस्तों की कहना है तो फिर ठीक है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आया, मैं सुना देता हूँ। मुझे पता है, मैंने जो कुछ अपने असातिज़ा से सुना है या जो कुछ तारीख़ की किताबों में पढ़ा है, आपके सामने तस्वीर के दोनों रुख रखूँगा और क्लियरली पूरी दयानतदारी के साथ कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ। ये सारी घटना, ये सारा सानेहा, ये सारे का सारा अफसोसनाक वाक़या कैसे ये रेत की दीवार साबित हुआ मुगलिया सल्तनत, और इसका ख़ात्मा यूं अज़ियतनाक तरीके से। वजह क्या थी, उन वजूहात पे भी बात करेंगे, लेकिन शामत माल मैं क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा है कि आज लिखाई पढ़ाई छोड़ते हैं, आपस की बातें करते हैं। तो कहते हैं ना कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आपसे शेर व शायरी करता हूँ, आपको शेर सुनाता हूँ, और इन शेरों में, चुटकुलों में, इन लाइनों में ही आपको वो चीज़ भी बता दूंगा, वो बात भी बता दूंगा जिसका आपने सवाल किया है, यानी मुगलिया सल्तनत का आखिर खात्मा। तो उसकी वजूहात एक नहीं थी, ये मैं आपको बता दूं, एक वजह नहीं थी, कई थी। और मैंने आपको बताया ना कि एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, और ये अपनों का करता धरता था, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी गई। वो मेहदी हसन की एक मशहूर ज़माना नगमा है, मुझे तो बड़ा पसंद है, मैं सुना करता हूँ, आप भी सुना करें। वो कुछ इस तरह से है, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, जो ज़ख्म दिया फूलों ने दिया, कांटों से शिकायत कौन करे। इन आंखों ने जो कुछ देखा, ए दिल ये बता किस मुंह से कहें। कुछ अपनों का नाम आता है, बेहतर है यही खामोश रहें। खामोश रहना चाह रहा था मैं, यही था मेरा मतमाए नज़र और मेरा नुक्ता नज़र, लेकिन आप लोगों ने छेड़ ही दिया वो किस्सा। तो चलिए मैं अपने तरीके से दबे लफ्ज़ों में, वो कहते हैं ना कि किसी को कड़वी दवाई भी देनी हो तो गुड़ में लपेट कर दे ताकि वो आसानी से उसको निगल ले। मैं भी इसी तरह की कोई कोशिश, छोटी सी कोशिश करूँगा। अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे शेरों में हमें हमारा माजी याद करवाया है, और याद करवा कर बर्रे सगीर के हिंदुस्तान के मुसलमानों को झंझोड़ने की कोशिश की है।
اور ان کو بار بار کہتے رہے ہیں الو باٹے اٹھ سن سوچ فکر کر غور کر. اللہ پاک قرآن میں پہ کہتے ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور میرے آقا نے سرور کونین تاجدار ختم نبوت میں چارٹر آف اسلام یعنی خطبہ جت الوداع میں کہا تھا لوگوں آپ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سننا. ان دونوں چیزوں کو سختی سے عمل پختگی سے پکڑے رکھنا اور آپس میں فرقوں میں مت بٹنا. اب ہم نے نہ تو قرآن کا پاس رکھا اور نہ ہی سنت کا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ صبح کا وقت وہ ہوتا ہے, صبح کا وقت, صبح صادق کا وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے رزق کی تقسیم کا کام لے رہا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ان باتوں کا مغلیہ خاندان کے ساتھ کیا تعلق؟ تو بھائی میرے پیارے بھائی تعلق ہے. آگے چلوں گا نا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ انہی باتوں کا تو تعلق ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں, جو آپ کے سامنے بپتا بیان کر رہا ہوں. خیر, ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھانے سے پہلے یعنی مغلیہ خاندان کی بات کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈسپلن پہ, نظم و ضبط پہ. ہمارے دین کا بنیادی نقطہ, ہمارے دین کی بنیاد ہی نظم و ضبط ہے. اذان کا وقت پہ ہونا, نماز کا وقت پہ ہونا, سورج کا وقت پہ طلوع ہونا, وقت پہ غروب ہونا, وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا, وقت پہ کھانا کھانا, وقت پہ سو جانا اور وقت پر بیدار ہو جانا. یہ ہے ڈسپلن کا ایک پہلو. ہم اس ایک پہلو کو بھی اپنے پلے باندھ کر نہیں رکھ سکے تو پھر ہمارا حال جو اس وقت ہے ہونا بنتا تھا بھائی. اور یہی کچھ ہوا تھا پھر کس کے ساتھ؟ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ. اور یہی قصور تھا اس کا, یہی گناہ تھا اس کا. علامہ اقبال نے بتایا ہے نا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. مگر ہم نے بالکل ہی الٹا پکڑ لیا اسے, الٹی ہی چال چلتے ہیں. دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم نے بھی قسم کھا لی کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے دین نے منع کیا اور اس صراط مستقیم پر کسی حال میں نہیں چلنا. اور افسوس, صد افسوس, حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جاتی, خیرہ ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں. یورپ پہ نظر ڈالیں ناظرین, 7 بر اعظم ہے دنیا میں. آسٹریلیا کی طرف دیکھیں, امریکہ کی طرف دیکھیں, جاپان کی طرف دیکھیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. ٹھیک 7 بجے یورپ میں, امریکہ میں ٹھیک شام 7 بجے ڈنر کر لیا جاتا ہے. اگر کسی کو شک شبہ ہے تو گوگل پہ جا کے چیک کر لے, 95% لوگ شام 7 بجے ڈنر کر لیتے ہیں اور شام رات 9 بجے سو جاتے ہیں. صبح ٹھیک 5 بجے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیوا کن کا تھا؟ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ غلام علی کی غزل آپ نے سنی ہے نا, یہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے. تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا؟ ارے یہ اصول کس کے تھے؟ یہ طریقہ کار کس کا تھا؟ کس دین سے جڑی ہوئی باتیں ہیں, یہ طریقہ ہے. ٹھیک 8 بجے کا ٹائم ہے دفاتر کا یورپ میں, تمام سرکاری اور نیم سرکاری دفتروں کا. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ملازم, چاہے وہ بڑے سے بڑا آفیسر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا خاک روب,
8 سے 8:30 ہو نہیں سکتے. سارے اپنے اپنے دفتروں میں، چاہے کوئی آفیسر ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی مالی ہے، کوئی باغبان ہے، جو بھی سرکاری ملازم ہے یا نیم سرکاری ملازم ہے، وہ ٹھیک 8 بجے اپنی ڈیوٹی پہ ہوگا. یہ اصول کس کا تھا؟ اب وہ سارے کے سارے اصول اپنا لیے غیر مسلموں نے، جو ہمارا ترہ امتیاز ہوا کرتے تھے. اب یہ اسی پہ رونے کو دل کرتا ہے، رویا ہی جا سکتا ہے، نوحہ کنانی کی جا سکتی ہے، سینہ کو بھی کی جا سکتی ہے، سر پیٹا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ الٹ ہو گیا، کہ ہم نے ہر اس بات کو اپنا لیا ماڈرنزم کے نام پر، ہر اس بات کو اپنا لیا جو غیر مسلموں کی وراثت تھی، میراث تھی، اور ہمارے تمام اصولوں کو اپنا لیا غیر مسلموں نے، جو ہمارا اصل تھے، جو ہماری بنیاد تھے. ادھر ہندوستان میں بھی یہی تھا جی. یہ 1750 کی بات ہے. مجھے 2 سال کا تو مارجن دے نا، 2 سال اوپر یا نیچے یہ ہو سکتا ہے، کتابوں میں ڈیفرنس ہے. 1750 یعنی 18ویں صدی کا وسط. اب کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر 15واں اور آخری بادشاہ تھا مغلیہ خاندان کا. بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے کہ اس کو آخری دنوں میں قید خانے میں رکھا گیا. بالکل ٹھیک، قید تنہائی میں رکھا گیا انگریز کی جانب سے. بجا ہے یہ بھی درست ہے کہ اس کے سامنے شہزادوں کے تقریباً 200 سے زیادہ شہزادے تھے، جس کا بھی رشتہ شاہی خاندان سے، پوتا ہو، نواسا ہو، بیٹا ہو، وہ شہزادے ہی کہلاتے تھے. more than 200 کٹے ہوئے سر تھے جو اس کے سامنے اس کے رکھے گئے. یہ درست ہے، صحیح ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان میں مدفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی. بجا یہ ہوا تھا. اور عین ممکن ہے، کچھ تو مطلبی ایم ہی بنے ہوئے ہیں نا، ایم ممکن ہے ڈھونڈنے سے اس نسل کا، مغلیہ خاندان کا اصلی اور نسلی خاندان بھی مل جائے اس وقت بھی دنیا میں. مگر وہ انتہائی پتلی اور قسم پرسی کی حالت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ ناظرین، جو ڈسپلن کی بات میں یورپ، امریکہ اور جاپان کی آپ کو بتا رہا ہوں نا، بالکل یہی کام ایسٹ انڈیا کمپنی کرتی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی ٹھیک صبح 3:30 بجے بگل بج جاتا تھا سول لائن میں. کہاں؟ دلی کے چاروں طرف اطراف میں. دلی کے درمیان میں تھا لال قلعہ جو آج بھی موجود ہے. اس وقت یہ مغلیہ خاندان کی رہائش گاہ تھی. اس کے اندر جناب علی تھی بادشاہوں کی رہائشیں، ان کے بیویاں، بچے، شہزادیاں، شہزادے. کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کے. ساری رات ناظرین شراب اور شباب کی محفلیں، شعر و شاعری، موسیقی اور گلوکاری کے چرچے، اور ساری رات رقص و سرور کی بات. یہ حالات بتائے جاتے ہیں اندر کے لال قلعہ کے اندر بہادر شاہ ظفر کی موجودگی میں. اور جب باہر انگریز کا بگل بجتا تھا سول لائن میں کہ اٹھ جاؤ، صبح 5 بجے اذان ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. سردیوں میں تو 4:30 بجے ہوتی ہے، گرمیوں میں 3:30 بجے آج کل ہو جاتی ہے. 3:30 بجے بگل بج جاتا تھا، اٹھو. یہ وقت سردیوں میں ہوتا ہے سحری کا، تہجد کا. اب کوئی جگانے والا ڈنڈا پکڑ کے نہیں آتا تھا. کمانڈر ان چیف، فوجی انچارج سے لے کر ایک عام چھوٹے سے چھوٹے ملازم تک، ایسٹ انڈیا کمپنی کے سارے ملازمین جھٹ سے اپنے اپنے بستروں سے نکل پڑتے تھے.
نہ کوئی خرابی طبیعت کا بہانہ، نہ کوئی موسمیاتی اثر، نہ سردی کی بات اور نہ گرمی کا دکھ۔ 3:30 بجے اٹھ کے اپنی ریہرسل اور ڈرلنگ شروع کرتے تھے۔ ایون جو فیمیلز عورتیں ہوتی تھیں وہ گھوڑ سواری میں مصروف ہو جاتی تھی، صبح کی ورزش کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے۔ جیسے ہی 8 بجتے تھے، پورے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا پھیلی ہوئی کمپنی اور اس کے ملازمین اپنے اپنے دفاتر میں موجود ہوتے تھے، سختی کے ساتھ۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کوئی 15 منٹ بھی لیٹ ہو جائے، چاہے وہ کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی ڈی سی ہے یا ڈی پی او ہے یا نائب قاصد ہے۔ اب میں اس کا کمپیریزن کروں گا اسی ڈسپلن کا اینڈ میں اپنے ملک عزیز کے ساتھ، کہ آج کیا حال ہے ہمارے ملک میں، ایسا کیا ہے ڈسپلن کو لے کر یہاں کیا چل رہا ہے۔ خیر، بات اپنے ٹاپک پہ رہتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ کی اپنی طبع نازک پہ ناگوار گزرے گی، مجھے کیا، میں تو بول دوں گا۔ خیر، ہوا یہ کہ پورے 8 بجے دفاتر میں جانا، پورے 12:30 بجے وقفہ ہونا کھانے کا، 12:30 سے 1 بجے تک کھانے کا وقفہ، یعنی لنچ کا ٹائم، یعنی دوپہر کا کھانا۔ اور ناظرین، افسوس، صد افسوس کہ یہ وقت ہوا کرتا تھا شاہی محل میں بیداری کا، صبح بیداری کا، یعنی صبح کو جاگنے کا وقت کیا ہوا کرتا تھا، 11 سے 12 کے درمیان۔ اب بتائیں، علامہ اقبال نے کہا تھا، اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ ہم سے کہاں پیار ہے تمہیں، نیند تم کو پیاری ہے، کس قدر گراں تجھ پہ صبح کی بیداری ہے۔ اب جب آپ رات کو سحری کے وقت، تہجد کے وقت سوئیں گے تو آپ کی فجر کی اذان کہاں گئی، نماز کہاں گئی، تہجد تو بہت پیچھے رہ گئی، آپ بہت آگے نکل گئے، اور طلوع فجر بھی ہو گئی، دن 11 سے 12 بجے کا ٹائم آیا اور یہ سارے لوگ بیداری کی طرف جاتے تھے، شاہی خاندان کے۔ یہ وقت تھا صبح اٹھنے کا۔ ناظرین، آج بھی کچھ فیملیز میں نے دیکھا ہے بدقسمتی سے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، ہمارے بچے تو جی صبح 11 بجے اٹھتے ہیں سو کے۔ ارے یہ شرمندگی کی بات ہے، آپ اسے کوئی اعزاز سمجھ رہے ہو؟ نہ یہ سونے کا وقت ہے، نہ جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر اپنے دن کو بڑا کریں، اس کی ٹائمنگ بڑھائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ کام نمٹا سکیں، زیادہ سے زیادہ رزق سمیٹ سکیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے نا، وہ الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ بہرحال جی، جب یہ متعدد کتابوں کی تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ جب شاہی خاندان ناشتے کا وقت ہوا کرتا تھا، یعنی بریک فاسٹ کرتا تھا، انگریز سرکار کے سارے لوگ لنچ کر رہے ہوتے تھے۔ کیسے؟ اب بتائیں، جس قوم کا سربراہ اس طرح کا ہو۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ انہوں نے طاؤس و رباب کو پکڑ لیا، شمشیر و ثنا تو کہیں بھاڑ میں چلا گیا۔ اب بتائیں، ان حالات میں، ان واقعات میں کوئی بادشاہت، کوئی حکومت کتنے دن چل سکتی ہے؟ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ آپ بہترین منصف ہیں، بتا دیں مجھے
اس وقت تو 1750 میں دو پیرالل متوازی برابر دو حکومتیں چل رہی تھیں ہندوستان میں، ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کی یعنی انگریز کی، اور دوسری مغلیہ خاندان کی۔ ایک نیام میں دو تلواریں تھیں، یہ کیسے رہ سکتی تھیں؟ اور ان میں سے مٹنا پھر کس نے تھا اور کس کو مٹنا چاہیے تھا؟ وہی ہوا۔ اس قوم کی حالت تو اللہ بھی نہیں بدلتے جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا احساس نہ ہو۔ بات کرتے اور میں آفرین ہے بھائی، صد آفرین ہے آج کے کچھ خاص دانشوروں کی فہم و فراست پہ، جو نئی نسل کو افیم کی گولیاں دے رہے ہیں آج بھی۔ کیا کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو بنا تھا جی، اس کا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ او بھائی، اگر 27 رمضان المبارک کو بننا ہی اس کا کمال ہے کسی بھی ملک کا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ ایک بندہ گیا نا جا کے اپنے مولوی صاحب سے پوچھنے لگا، مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میرے دادا جان جو تھی ان کی وفات، ان کا انتقال جمعہ کے دن ہوا ہے، اب تو وہ سیدھے جنت میں جائیں گے نا، اس لیے کہ ان کا انتقال جمعہ المبارک کو ہوا۔ تو مولانا صاحب نے کہا تھا، پتر جمعہ کے بعد ہفتہ بھی آتا ہے، 27 رمضان کے بعد 28، 29 اور پھر 1 شوال بھی آتا ہے۔ اسی بات پہ اگر قائم رہنا ہوتا ہے یا ہے تو یہ بتائیں کہ خلفائے راشدین کی حکومت کو چھوڑ دیں، چلو دور کی بات ہے، سلطنت عثمانیہ کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی دور کی بات ہے، ابھی کل کی ہندوستان کی بات کر لیتے ہیں، میسور کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ حیدر علی مسلمانوں کے بہترین سپہ سالار حکومت کر رہے تھے میسور پہ، بہت بڑی ریاست پہ، بادشاہ تھے، راجہ تھے، نواب تھے، سلطان تھے، اور اس کا بیٹا ٹیپو اس نے حکومت کی۔ پھر یہ بتاؤ کہ اس کا انجام کیا ہوا اس ریاست کا؟ کیا اب یہ کہیں کہ وہ ریاست جو میسور کی تھی وہ اللہ کی سوتیلی رشتہ دار تھی اور پاکستان اس کا سگا رشتہ دار ہے؟ اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بھائی میرے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عملی اقدامات کرنا پڑیں گے آپ کو اپنی اور اپنے ملک کی قسمت سنوارنے کے لیے، اور ہماری بدحالی کی وجہ یہی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اوے تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ بس آپ دعاؤں پہ لگے رہنا۔ میں آپ کو بتاؤں، عرض کر دوں چھوٹی سی بات ناقص عقل کے مطابق، غزوہ بدر کے دوران فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہوئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس سے پہلے مسلمان جنگجوؤں نے میدان جنگ میں موجود سارے چشموں کے پانی کے، میٹھے پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور میرے آقا و مولا سرور کائنات، سرکار دو جہاں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کر یا تو عبادت کرتے یا پھر صبح کے جنگی پلان کی منصوبہ بندی کیا کرتے۔ ہم سیکھتے کیوں نہیں؟ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنے آقا و مولا کے زندگی سے، ان کی سنت سے سیکھنا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے قرآن اور سنت کی کتابوں کو سجا کر، جھاڑ پونچھ کر، صاف ستھرا کر کے، خوشبو لگا کے، بہترین لحاف پہنا کر گھر کے کسی کارنر میں رکھنے کے لیے خرید لیا ہوا ہے۔ ان کو کھول کر پڑھتے کیوں نہیں؟ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے جس کام کے لیے یہ بنی ہوئی ہیں؟ اور بیٹھ کر یہ کہتے رہنا کیونکہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان بنا تھا،
اس لیے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. تو پھر اگر ہم خود ہی احمقوں کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کا تو پھر کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے رہنا چاہیے. لیکن 1971 میں کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے. وہ پاکستان، مشرقی پاکستان جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، وہ 27 رمضان کو نہیں بنا تھا. وہ بھی تو 27 کے ساتھ بنا تھا، 27 رمضان المبارک کو. کیا ہوا اس کا؟ ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ سارے بگلے جھانکیں گے بیٹھ کر، باتوں کے محل بنائیں گے، لیکن عمل 0 جمع 0 برابر 0. تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہی ہوا تھا جی پھر کس کے ساتھ؟ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ. واقعی جو میں نے شروع میں 4-6 باتیں آپ نے بتائی نا کہ جی ان کو قبر کی جگہ، دفنانے کی جگہ نہیں ملی تھی، شہزادوں کے کٹے ہوئے سر. شہزادیوں کا پتہ ہے ان کا مشاغل کیا ہوا کرتے تھے محل میں؟ مرغ بازی کرنا، تیتر بازی کرنا، کبوتر بازی کرنا اور مینڈھوں کی لڑائی کروانا. یہ مشاغل ہوا کرتے تھے سارے شہزادوں اور شہزادیوں کے محل کے اندر، شاہی محل میں. یہ تھا طرز زندگی. خود ہی کہو یہی آئین وفاداری ہے. خود ہی کہو یہی آئین وفاداری. منصف آپ ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. بہترین وہی ہوگا جو فیصلہ آپ لوگ کریں. تو میں کوشش اور میری خواہش ہے کہ آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. کل آپ کو بتاؤں گا جی مجلس انتظامیہ کے بارے میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ کب کیوں بنائی تھی، اس کے محرکات کیا تھے، وجوہات اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس کا کام کیا تھا، اور وہ کہاں تک کامیاب ہوئی، اور اس کی کامیابی کے نتائج کیا نکلے ہندوستان میں. اس نے کس طرح سے ہندوستانی اس سرکار کو، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو، انگریز لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچایا. آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرنے کی اجازت اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوا کرتا ہے. آج کا لفظ ہے جی برہم ہونا. اچھا میرے پاس آج کل وائٹ بورڈ نہیں ہے، وہ کہیں بچے لے گئے ہیں، اس لیے میں آپ کو لکھ کے نہیں دکھا رہا. آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی برہم ہونا. یہ لفظ سب نے سنا ہوا ہے، پتہ ہے، بے رے ہے اور میم، برہم ہونا. اس کیا مطلب لیتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے، سنا ہوا، یہ دیکھا ہوا لفظ ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ناراض ہونا، خفا ہونا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فارسی زبان سے اردو میں آیا ہے، فارسی زبان سے. اور فارسی زبان میں اس لفظ کا مطلب لیا جاتا ہے گیٹ ٹوگیدر، یعنی اکٹھے ہونا، ایک جگہ پہ لوگوں کا جمع ہونا، برہم ہونا. ہم نے اردو میں لا کر اس کا مطلب اور مقصد کیا بنایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. خیر، بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے، آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آج کی بات یہ ہے صحیح کہ بعض اوقات آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے یار، دوست، احباب، رشتہ دار، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بے سکونی کی حالت میں، اضطرابی حالت میں. اس وقت ناظرین انہیں کسی دوا سے زیادہ ہمدردی کے چند الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. لہجوں میں اگر اپنائیت ہو نا تو ان میں شفا ہوتی ہے. آپ نہیں مانتے تو کر کے دیکھیں، مان جائیں گے. یہ تھا ناظرین آج کا
پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب رکھا، فی امان اللہ. اور پاکستان زندہ باد.